مخالفت سیاسی مخالفت رہنی چاہیے. احمد چٹھا صاحب کے ساتھ، حامد ناصر چٹھا صاحب کے ساتھ سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر، مگر ہمارے اس دھرتی وزیر آباد کی، ہماری اس دھرتی گکھڑ کی، گجرانوالہ کی دھرتی کی ایک روایت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. وہ بدترین مخالف کیوں نہ ہو، خوشی میں اور غمی میں شرکت یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہمارا رسم و رواج ہے. اور ہمیں آج بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اظہار ہمدردی کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، وہ سینیٹر فیصل جاوید ہوں، وہ احمد چٹھا صاحب ہوں، وہ چودھری یوسف صاحب ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جلد صحت یاب کرے. یہ ملک اس نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ چوکوں چراہوں میں گولیاں چلیں، چوکوں چراہوں میں قتل و غارت ہو، چوکوں چراہوں میں ہر روز لوگ اللہ کو پیارے ہوں. یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں، یہ پہلے دن سے فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ خونی مارچ ہے. آج میں ایک بچے کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، راہ والی کا رہائشی ہے، سمیر بھٹی نامی 19 سال کا وہ بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا. کنٹینر ون وے آ رہا تھا اور کنٹینر کی ٹکر سے وہ بیچارہ شہید ہوا. آج اس کے والد کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. جوان موت. مگر یہ دیکھیں، یہ خون کس کے ہاتھ پر ہے؟ تو اس لیے اس ملک کی ترقی کی خاطر، اس ملک کی سالمیت کی خاطر ہمیں محاذ آرائی سے اور آپس کی چپکلش سے یہ چند دن پرہیز کر کے اس علاقے کا، اس دھرتی کا امن امان قائم رکھنا ہے. میرا تو دل بہت تھا کہ بہت ساری باتیں میرے دل میں اکٹھی تھی کہ میں آپ سے بات کروں، اپنے جذبات کا اظہار کروں، مگر میری تربیت میرے بڑوں نے کی ہے. ہمارے بزرگ سابق صدر پاکستان محمد رفیق تارڑ، ہمیشہ انہوں نے ہمیں رواداری کا سبق دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بدترین سیاسی مخالف کو بھی جب اس کے گھر میں صف ماتم بچھی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 2008 کے الیکشن کے دوران ان کی شہادت ہوئی تو میرے قائد میاں نواز شریف نے کیا کیا؟ میرا قائد میاں نواز شریف اس نے الیکشن کیمپین کو اسی وقت معطل کیا اور وہ ہسپتال پہنچے اور انہوں نے جا کے جو زخمی تھے ان کی مزاج پرسی کی اور بی بی صاحبہ کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا. یہ ہے ہمارا قائد میاں نواز شریف، جس کا دل جتنا حوصلہ ہے، پہاڑ جتنا حوصلہ ہے، اور وہ اتنا بڑا دل رکھتا ہے کہ پاکستان میں میاں نواز شریف کے علاوہ اتنا حوصلہ کسی اور لیڈر کا آپ نہیں دیکھیں گے. اور میں اس طرف آ رہا تھا، میں دوسرا یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2013 کے الیکشن میں عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا، لفٹر سے گرے تھے. کس کس کو یاد ہے؟ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ یاد ہے، سب کو یاد ہے. عمران خان صاحب لفٹر سے گرے اور ہمارے قائد میاں نواز شریف کا، یہ ان کی روایات ہیں، یہ تمدن ہے، یہ تہذیب ہے کہ فوری، میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے فوری طور پہ تمام سیاسی اپنی سرگرمیاں معطل کی. الیکشن کیمپین کا آخری دن تھا، الیکشن کیمپین کو روکا اور شوکت خانم ہسپتال جا کے عمران نیازی صاحب کی مزاج پرسی کی. یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت پہ ابھی قائد کا مجھے پیغام آیا ہے. انہوں نے آپ کو شاباش دی ہے، انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، مگر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایسی گھڑی ہے کہ جس میں ہمیں رواداری کا اور تحمل مزاجی کا ثبوت دینا چاہیے. اس دعا کے ساتھ کہ ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس خطے کی، اس علاقے کی مزید خدمت کر سکیں، آپ لوگوں کے کام آ سکیں. اور میاں شہباز شریف صاحب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں،
दिन रात एक किए हैं, कभी चीन जा रहे हैं, कभी अमेरिका के दौरे पे हैं, इस मुल्क के माशी हालात बेहतर करने के लिए, बिजली और गैस और पेट्रोल को सस्ता करने के लिए। तो ये इंशाल्लाह काविशें जारी रहेंगी। मैं पूरी मेहनत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और इंशाल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं और मजीद होंगे। और मैं, मेरी माएँ बहनें छतों पे जो मौजूद हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो इस स्टेज पे मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं, मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। और मेरे पास, मैंने शुरू में कहा मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मेरा अंसर महमूद संधू साहब भी इसी तरह भाई हैं जिस तरह बिलाल फारूक तारड़ साहब भाई हैं, और उन्होंने भाई होने की ना सिर्फ लाज रखी है, उन्होंने भाई होने का हक अदा किया है और हर मौके पे किया है। मेरे पास ना अल्फाज हैं, ना मैं उन जज्बात का इजहार कर पा रहा हूं कि अंसर साहब ने हमारे लिए कब कब क्या किया। और मैं इसके अलावा शुक्रिया अदा करूंगा हाजी अमानुल्लाह वड़ाइच साहब का, बहुत बड़ा जुलूस लेकर यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं शुक्रिया करूंगा आदिल बख्श चट्ठा साहब का, एक जुलूस लेकर यहाँ पे शरीक हुए। मैं शुक्रिया करूंगा तलत शौकत मजूर चीमा साहिबा का, वो तशरीफ लाएं जुलूस के हमरा। मैं शुक्रिया करूंगा अपने बड़े भाई मुस्तनसर गोंदल साहब का कि जब मैं कैद था, जब मुझे अलीपुर जट्ठा में गिरफ्तार किया गया, तो इन्होंने मेरी बेल करवाई थी और हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं। मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। तमाम साथी, मैं अभी मुझे तलत साहिबा ने याद कराया कि मैं भी साथी, मैं उनका शुक्रिया पहले अदा कर चुका, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको अदालत के दरवाजे पर रोक लिया गया। मुझे नहीं पता था, इन्होंने जो डांट डपट उस एहलकार की जिसने इनको अदालत के दरवाजे पे रोका हुआ था, वो तारीखी वाकया वो मुझे कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। मैं यूथ विंग गखड़ और यूथ विंग वजीराबाद, और ना सिर्फ आपकी यहां शिरकत, बाकी बातें फिर अलहदा करेंगे। आपने जो कल और परसों भी अपना किरदार अदा किया है, वो पूरे दुनिया में वायरल हुआ है और लोगों ने देखा है कि यूथ विंग और सोशल मीडिया हमारा, जी जो लोग कहते हैं ना जी आपका यूथ विंग सोशल मीडिया कमजोर है, मैं उन्हें कहता हूं गखड़ आके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि यूथ विंग और सोशल मीडिया होता क्या है। मैं आखिरी बात सिर्फ ये करना चाहता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने अभी एक किसान पैकेज का ऐलान किया। मैंने उन्हें गुजारिश की है कि हमारे इलाके में आए, किसी देहाती इलाके में आए, और इस किसान पैकेज के हवाले से आके खुद ऐलान यहां पे आके यहां की धरती पे करें। यहां के जिम्मेदारों का क्या फायदा है वो खुद आके आपको बताना चाहते हैं, तो उसका भी इंशाल्लाह बहुत जल्द एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले खुसूसी तारड़ गठड़ मंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि